یہ سمندروں کے اوپر سے گزریں گے، تعداد اتنی ہے کہ یہ پانی پورا پی لیں گے. انہی کا جو گروہ پیچھے آ رہا ہوگا وہ سمندر کو دیکھے گا تو سوچے گا یا کوئی پانی بھی تھا کبھی، یعنی اتنا پی لیں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اندر جانے لگے تھے، ان کو ٹوکا گیا کہ آپ نہ جائیے، پھر کسی اور کو بھیجا، آواز چلی، وہ مر گئے. تو کتے نے منہ موڑ کے فصیح انسانی زبان میں کلام کیا. تفسیر خازن میں، تفسیر صاوی میں لکھا ہے، کتا کہتا ہے میں تم لوگوں کی خاطر اپنی گندی فطرت چھوڑ دوں گا. اور جانور بھی بڑا عجیب ہے، جب اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں نا نر کو مار دیتی ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں اپنی ماں کو مار دیتے ہیں. کہ جب انہوں نے ہجرت کی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے گھر چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا چاہیے. کہتا اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ گھر میں اپنے لیے بنا رہا ہوں تو میں تو بہترین بناتا، چل ساری زندگی کا بہترین گھر بناتا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا. کسی نے لکھا اپنی کتاب میں کہ تاریخ دان کے پنجوں سے بچنا بڑا مشکل ہے. جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ the nation or the culture who's not in contact with the history has no roots. واقعات بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی چیز سنی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے وہ کہاں سے چیز بیان کی جا رہی ہے. یعنی اب میں بیان کروں گا تو آپ کا لیول آف ایکسیپٹیبلٹی کیا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں. میں قرآن مجید کی بات کروں گا نا، آپ مسلمان ہیں تو obviously آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اب ایکسیپٹ کرتے ہوئے دو چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ بات عقل میں آ نہیں رہی اور یہ بات عقل میں آ رہی ہے. Now this is the flaw of wisdom that it is self-limiting. عقل کا پرابلم یہ ہے، عقل کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی سمجھ میں اگر کچھ نہ آئے تو اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. یہ چیز ہم نہیں کریں گے بینگ اے مسلم. ٹھیک ہے آپ جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں، سائنٹسٹ ہیں، وہاں پر آپ کے آگے کوئی فارمولا آتا ہے، آپ اس فارمولے کو گیس کرتے ہیں، آپ کے نالج کے ان اکارڈنس وہ چیز نہیں ہے تو آپ اس کو ریجیکٹ کریں گے، ورنہ ریزلٹس نہیں آئیں گے. لیکن قرآن مجید کے اندر جو چیز بیان کی گئی اور جس انداز سے اس کو اسلام نے ہمیں سکھایا، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. آپ دیکھتے ہیں کوئی مشین آتی ہے چائنا سے تو اس کے ساتھ مینول آتا ہے کہ یار اس مشین کو استعمال کرنے کی یہ انسٹرکشنز ہے، اینڈ اف یو ول ناٹ فالو دیز انسٹرکشنز دس گیجٹ دس ایکوپمنٹ ول ناٹ بینیفٹ یو. اگر آپ یہ ہدایات نہیں مانیں گے تو یہ مشین آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. سملرلی ایچ اینڈ ایوری تھنگ از لائک دس. تو قرآن مجید ہمارے پاس آیا، کتنی شاندار کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، دنیا کی ہر خوش کرتی چیز کا بیان ہے، دنیا کا ہر مسئلہ اس کے اندر الیبوریٹلی بتا دیا گیا ہے. ہمیں نظر نہ آئے، سمجھ نہ آئے وہ الگ بات ہے، لیکن ہے. تو اس سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ جس طرح مشین کے لیے اسپیکس دیے جاتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک کی پہلی صورت جو دوسری صورت سورۃ البقرہ، اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکیں گے. پہلے بتا دیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تم بات کرتے ہو تو سن لو، اس میں تو شک کی بھی گنجائش نہیں، اس میں شک نہیں ہے. تمہاری سوچ میں، تمہاری سمجھ میں، تمہاری ذات میں شک ہو سکتا ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین واللہ، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. ویسے سورہ بقرہ کے اندر ہی فرمایا ھدی للناس، یہ ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، لیکن صحیح نفع اس سے وہ اٹھا سکتا ہے جو کہ متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لائے. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، تمہیں جو کہا نبی پاک نے تم اس پر ایمان لے آتے ہو، اب تم اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. آخرت تم نے نہیں دیکھی، جنت اور دوزخ کا بیان سنا نہیں دیکھا، ایمان لاؤ. سب سے بڑا غیب تو خود رب تعالیٰ کی ذات ہے. گناہ اور ثواب یہ بھی نظر تو نہیں نہ آتے، نظر تو نہیں نہ آتے. اس نیکی کا آپ کو 10 ثواب مل گیا، کہاں 10 نظر آتا ہے؟ تو قرآن مجید کے اندر جو سیکوینس بنتا ہے نا، بڑا پیارا بنتا ہے. قرآن مجید کے اندر جو سیکوینس بنتا ہے چیزوں کا، واقعات ہیں، احکامات ہیں،
اور ایسی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو حیران کر دیتی ہیں، اور جب انسان واقعی دل سے ان کو پڑھتا اور سنتا ہے نا، ایک لگن کے ساتھ، اٹینٹیو ہو کے، فوکس کے ساتھ، ایمان کی تازگی کے ساتھ، تو بڑا کچھ سیکھتا ہے. جس کا دل کھل جائے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ جو نماز قائم کرتے، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل ہوا اور جو تم سے پہلے نازل کیا، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ نشانی ہے. تو پھر سمجھ لیں یہ پوری کتاب آگے کنٹینیو 30ویں پارے والناس تک آپ کو فائدہ دے گی. حماد، تو یہ جو آج بھی ہم واقعہ بیان کریں گے، اس پہ واقعات جو بیان کریں گے، اس پہ بھی ایمان کی تازگی بڑی ضروری ہے. دیکھیں، سیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ریڈنگ اینڈ لسننگ. ریڈنگ اینڈ لسننگ، جب میں پڑھ رہا ہوں نا اور سن رہا ہوں، علم میرے اندر جا رہا ہے. جب میں بول رہا ہوں اور لکھ رہا ہوں، علم میرے اندر سے نکل رہا ہے. سمجھ گئے بات؟ علم سیکھنے کے دو طریقے، ریڈنگ میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں، اور لسننگ آپ مجھے سن رہے ہیں. اور یہ لسننگ بڑا مشکل ہے، ریڈنگ آسان ہے. When you listen, you are biased. You think that the person who is speaking, what sort of person he is, what is his degree, what is his caliber. Oh, he looks strange. He's not so confident. تو پھر وہ چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سنتے وقت انسان کو کریڈیبل ہونا چاہیے، اعتبار کرنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے. اچھا، یہ بھی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ پڑھنے میں اور سننے میں جو زیادہ کارآمد طریقہ ہے یاد رکھنے کا، وہ سننا ہے. سن کے جو چیز ذہن میں بیٹھتی ہے وہ پڑھ کے اتنی نہیں بیٹھتی. وہ ہوتا ہے نا، بولنے والے کا انداز بھی ہے، الفاظ بھی ہیں، اور عام طور پہ جو بول رہا ہوتا ہے اس کا تجربہ بھی ہوتا ہے، تو وہ پھر چیز اثر زیادہ کرتی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، نیور ٹیگ اینی آف یور شارٹ کمنگس. میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، نیور ٹیگ اینی آف یور شارٹ کمنگس. سچویشنل بات کو آپ اس پہ نہ ڈال دیا کریں کہ میں وہی ایسا. مثال کے طور پہ آپ آئے کہیں بیان کرنے کے لیے، آپ نے پبلک سپیکنگ کرنی ہے، 10 بندوں میں بیان کرنا ہے، آپ نہیں بیان کر سکے. آپ نہیں بیان کر سکے. میں بھی آپ سے کہوں کھڑے ہو کچھ جملے بولیں، آپ نہیں بیان کر سکے. اب آپ اپنے اوپر یہ ٹیگ نہ لگا دیجیے گا کہ میں تو ہوئی، حوصلہ ہی نہیں میرے کے اندر، میں تو ہوئی لیس کانفیڈنٹ. نو، دیٹ از سچویشنل. ہو سکتا ہے اس وقت کوئی پرابلم ہوئی ہو آپ کو. اگر آپ کہہ دیں گے میرے میں حوصلہ ہی نہیں ہے، اب ساری زندگی آپ کو یہ بات یاد رہے گی کہ تم میں حوصلہ نہیں ہے، تبھی تم اس دن کھڑے ہو کے بیان نہیں کر سکے تھے نا. بچے کو بھی یہ نہ کہے، اس کے ہاتھ سے کچھ گر گیا اور تمہارے تو ہاتھ ہی پھسلتے ہیں، تم تو ہو ہی ایسے. وہ ایسا نہیں ہے، اس وقت کچھ ہوا ہے، ہاتھ واقعی پانی لگا ہوا تھا یا نیچے سے ٹھوکر لگ گئی، اس کو پکا پکا کر دیا اس کے اوپر، تم وہی لاپرواہ. ڈونٹ ٹیگ. دس ٹیگنگ از بیڈ. انسان فطرتاً بڑا عجیب سا مخلوق، آپ نے نوٹ کیا؟ ٹھنڈ ہو تو ہم چاہتے گرمی ملے، گرمی ہو جب ہم کہتے ٹھنڈ ملے. مطلب جو نہیں ہوتا وہی چاہیے ہوتا ہمیں. تو میں آپ سے بات کر رہا تھا، 2 جو واقعات ہم بیان کریں گے، اس میں پہلی بات کی گئی حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت ذوالقرنین یہ نبی نہیں تھے، یہ اللہ کے بہت نیک بندے تھے. ان کا نام سکندر تھا، اور قرآن مجید میں ان کا ذکر آیا. یہ حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے. ذوالقرنین، 2 سینگوں والا. Why he has been named ذوالقرنین؟ ان کو کیوں ذوالقرنین کہا جاتا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا تو ان کے 2 گیسو تھے، 2 بال تھے ان کے ایسے، یا تو ان کا جو ہیلمٹ ہوتا اوپر جو پہنتے ہیں نا، خود ہوتا جو جرنیلز پہنتے تھے پرانے دوروں میں، اس میں 2 سینگ بنے ہوئے تھے. یا تو انہوں نے 2 کرن صدی کو بھی کہتے ہیں اور کرن سینگ کو بھی کہتے ہیں، 2 صدیاں دیکھی ہیں انہوں نے.
اور یا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زمین کے دونوں سینگوں تک، یعنی زمین کے دونوں اپوزٹس تک گئے ہیں یہ، جس کا ذکر قرآن میں آیا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جو والدین تھے، امی اور ابو، دونوں بہت زیادہ نجیب الطرفین اور شریف آدمی تھے، تبھی بھی ان کو کہا جا سکتا ہے. تو انہوں نے یہ سنا کہ حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے کوئی آب کوثر پیے گا، جام حیات پیے گا، وہ پانی پی کے پھر انسان مرے گا نہیں. اچھا، ان کی خضر علیہ السلام کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، یہ ان کے کزن ہیں، خالہ کے بیٹے. اور تو خضر علیہ السلام یہ نبی ہے، اور یہ ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگلوں میں وزیر تھے. اب دنیا میں 4 بندوں کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا ہوئی ہے، 2 کافر اور اس میں 2 مومن ہیں. کافر بخت نصر اور نمرود ہے، اور مومن سلیمان علیہ السلام اور یہ ذوالقرنین ہے. ساری امپائر ان کو ملی. تو یہ سننے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ اس آب حیات کی تلاش میں نکلے، اس چشمے میں وہاں پہنچ گئے. حضرت خضر علیہ السلام نے وہ پانی پی لیا، ان کے نصیب میں نہیں تھا، یہ نہیں پی سکے. پھر یہ مغرب کی طرف گئے، اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ سورج کو غروب ہوتے دیکھا. جس طرح کوئی سیلر ہو اور وہ سمندر میں جا رہا ہو تو اس کو سورج بالکل پانی میں گرتے ہوئے لگے گا نا، اسی طرح کیچڑ کے اندر ان کو ایسے لگا سورج غروب ہو رہا ہے. وہاں ایک قوم تھی، اس کا نام ناسک تھا. وہ قوم بہت زیادہ وحشی ٹائپ تھی، انہوں نے جانوروں والے لباس پہنے ہوئے تھے اور سمندری مخلوق وہ کھا رہے تھے، تعداد بہت تھی. انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کو چیلنج کیا، ایمان کی دعوت دی اور وہاں پر جہاد کیا. جو مان گیا اس کو کچھ نہیں کہا، باقیوں کو قتل کر دیا. پھر وہاں سے یہ مشرق کی طرف گئے، اور مشرق از دا پلیس where sun rises, and at that place he witnessed the sun rising. یہ وہاں گئے نا، سورج نکل رہا تھا. اور کہتے ہیں وہاں جو مخلوق تھی نا، وہ سورج نکلتے وقت گھس جاتے تھے کوہ میں اور غاروں کے اندر، اور جب سورج نکل آتا پھر نکل کے اپنی روزی روٹی تلاش کرتے تھے. ان کے ساتھ بھی جنگ ہوئی اور ان کو بھی وہی کام کیا. پھر یہ اس کے بعد اور طرف نکل گئے. وہاں کہتے ہیں کہ 2 پہاڑ تھے، ان پہاڑوں پر بھی ایک قوم آباد تھی جن کی لینگویج بڑی سٹرینج تھی. انہوں نے اشاروں سے سمجھایا کہ جی ہم بڑے پریشان ہیں، یہاں پر ایک قوم ہے، اس کا نام یاجوج ماجوج ہے. یہ قرآن مجید میں آیا کہ یہ لڑکتے ہوئے آئیں گے، اور یہ بڑے وحشی جنگلی قسم کے لوگ ہیں. یہ بہار کے موسم میں نکلتے ہیں، جانور، انسان، گرگٹ، چھپکلی سب کھا جاتے ہیں، فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں. ہم بڑے پریشان ہیں، کو پیسے لینے تو لے لیں، آپ ہمیں ان سے بچائیں. آپ نے فرمایا میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تم میری افرادی قوت کے ذریعے مدد کرو. دونوں پہاڑوں کے درمیان جناب ایک زبردست انجینئرنگ شروع ہوئی. اور یہاں پہ جو قرآن مجید کے اندر آیات ہے نا، وہ میٹلرجیکل انجینئرنگ سے ریلیٹ کرتی ہیں. میرا بیان ہوا تھا یو ٹی کے میٹلرجیکل ڈپارٹمنٹ میں، کوئز تھی ان کی، وہاں پر میں نے وہ ریلیٹ کی تھی. تانبے کا ذکر ہوا، لوہے کا ذکر ہوا، کوئلے کا ذکر ہوا، ان کو میلٹ کر کے ایک مکسچر بنانے کا ذکر ہوا، اس سے دیوار بنانے کا ذکر ہوا، اس کی اسٹرینتھ اور مضبوطی کا ذکر ہوا. تو آپ نے پھر اس کو کھودا، دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد اتنی کھودی کہ پانی نکل آیا. پھر اس میں گارا، تانبا، کوئلہ، لوہا، اس کا مکسچر بنا کے اتنی اونچی دیوار بنائی کہ وہ پہاڑوں کے برابر ہو گئی. اور پھر کہا جب تک اللہ چاہے گا یہ دیوار تمہیں فائدہ پہنچائے گی. اور اس کے بعد جب یاجوج ماجوج وہاں سے نکلے، انہوں نے دیکھا دیوار ہے، انہوں نے اوپر چڑھنے کی کوشش کی، پھسل گئے. توڑنے کی کوشش کی، ٹوٹی نہیں. بہرحال بڑی جاں فشانی کے ساتھ وہ توڑ رہے ہیں اس دیوار کو، اور توڑ دیتے ہیں، رات تک جتنی ٹوٹتی ہے چلے جاتے ہیں. پھر کچھ کہتے نہیں، چلے جاتے. پھر اگلے دن آتے ہیں، اللہ دیوار کو اتنا بلند کر دیتا ہے. اور جب قیامت قریب آئے گی، وہ آئیں گے اور آ کر دیوار اتنی ہی ٹوٹی ہوگی جتنی یسٹرڈے تھی، اور پھر وہ زمین پہ حملہ کر دیں گے، اور بڑا خطرناک حملہ ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے، وہ اللہ کے حکم سے کوہ طور پہ چلے جائیں گے، اور یہ گزریں گے، یہ سمندروں کے اوپر سے گزریں گے. تعداد اتنی ہے کہ یہ پانی پورا پی لیں گے. انہی کا جو گروہ پیچھے آ رہا ہوگا
وہ سمندر کو دیکھے گا تو سوچے گا یا کوئی پانی بھی تھا کبھی، یعنی اتنا پی لیں گے، تباہی مچاتے ہوئے آگے جائیں گے، اور پھر کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تباہ کر دیا، اب آسمان والوں کو تباہ کرتے ہیں۔ یہ تیر پھینکیں گے آسمان کی طرف، ان کے تیروں کی نوک پہ خون لگ جائے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے، ان کی گردن میں کیڑا پیدا ہوگا، یہ سب مر جائیں گے، اور پھر اللہ حکم فرمائے گا، وہ پرندے آ کے ان کی لاشوں کو جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں پہ ڈال دے گا۔ اب یہاں پہ ایک بات پتہ چلتی ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور ہرگز کسی چیز کے متعلق نہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے لگا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس واقعے سے زیادہ قریب ہدایت کا کوئی راستہ دکھائے۔ یہاں پر اسلامی تعلیمات کی بڑی پیاری بات کی گئی ہے کہ تم جب بھی کوئی کام کرو انشاءاللہ کہہ دیا کرو، انشاءاللہ کہنے کی عادت بنا لو۔ اور اسی صورت میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ روح کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے، نبی پاک نے فرمایا میں بتاتا ہوں۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں فرمایا تو کچھ دنوں تک وہی نہیں آئی، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب کب انشاءاللہ کہنا ہے؟ عادت بنا لیں گے تو بڑا صحیح ہو جائے گا کام، نہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کام کر لو، پھر جب بھی تمہیں یاد آئے انشاءاللہ کہہ دو، سال تک کہہ دو۔ لیکن حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اسی محفل میں جہاں بات ہو رہی تھی وہیں پہ انشاءاللہ کہنا ضروری ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہم نے سنا، یہ واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی عظمت کا بتاتا ہے۔ We must have a deep connection with our past۔ اور دوسرا واقعہ بڑا مشہور ہے اور بہت ہی زبردست ہے، اس واقعے کے اندر جو یہ آیت ہے نا، اور وہ کتا غار پر پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے، بڑی بات ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک جانور ہے، کتا ہے، اور اس کتے کی بات کی جا رہی ہے، اس کے بیٹھنے کے سٹائل کا بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیں اس کے بیٹھنے کے سٹائل کا، کہ وہ کتا غار کے دھانے پر پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے۔ کیا تھا اس کتے میں جو اس کا ذکر قرآن میں ہو گیا؟ کتا ہے۔ جب اصحاب کہف نکلے تھے نا تو تعداد 7 تھی، پیچھے یہ کتا آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا تم نہیں آؤ ہمارے ساتھ، کتا اس کی فطرت بھونکنا ہے، بھونکو گے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو کتے نے منہ موڑ کے فصیح انسانی زبان میں کلام کیا، تفسیر خازن میں، تفسیر ساوی میں لکھا ہے۔ کتا کہتا ہے میں تم لوگوں کی خاطر اپنی گندی فطرت چھوڑ دوں گا، میں اپنے آپ کو بدل لوں گا تمہارے لیے، میں نہیں بھونکوں گا۔ انہوں نے پھر ساتھ لے لیا اس کو، اور جب جب اللہ ان کو کروٹ دیتا تھا نا، اصحاب کہف کو سال میں 10 محرم کے دن کروٹ دی جاتی تھی، کیونکہ لیٹے رہنا ایک پوزیشن میں تو پرابلم کرتا ہے نا۔ آپ میں سے جن کے والدین بیچارے پیشنٹ ہے، بیڈ ریڈن ہے، یو نو ویل وٹ از بیڈ سورز، یو نو وٹ از بیڈ سورز۔ یہ جو بوڑھے لوگ بیڈ ریڈن ہوتے ہیں، لیٹے رہتے ہیں، وہ ان کا جسم کانٹیکٹ رہتا ہے بستر کے ساتھ تو وہ زخم بن جاتے ہیں نا، اس کو بیڈ سورز کہتے ہیں۔ وہ جو اوریجنل بیماری ہوتی ہے اس سے زیادہ خطرناک وہ زخم ہوتا ہے، وہ نہیں ٹھیک ہوتا۔ یو کی ناٹ بی ان کنٹیکٹ وتھ سم ون۔ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یوز ادروائز یو ول لوز، تمہیں ایک ایک چیز کا استعمال کرنا پڑے گا، نہیں تو وہ چیز تم کھو بیٹھو گے۔ تمہارا جسم اللہ نے بنایا ایسا ہے، اس کا استعمال کرتے رہو گے، یہ چلتا رہے گا، فائدہ دے گا۔ جس جگہ کی چیز رک جائے گی وہ چیز فائدہ دینا بند کر دے گی۔ دس از ہاؤ دس ہیومن باڈی انیٹمی ڈیمانڈس، وی شوڈ یوز ادروائز ول لوز۔ تو جب جب رب تعالیٰ اصحاب کہف کو کروٹ دیتا، کتے کو بھی کروٹ دیتا تھا۔ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کا صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے، بلکہ ان نیک بندوں کے ساتھ رہ رہے ہو تو اپنی گندی عادتیں بھی بدلو۔ یہ بادشاہ تھا، اس کا نام دقیانوس تھا، شہر کا نام افسوس تھا۔ کچھ روایتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں اٹھائے جانے کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے، اور کچھ روایتوں میں آپ سے پہلے یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن یہ واقعہ اہل کتاب کی کتابوں میں موجود تھا۔ انہوں نے نبی پاک سے پوچھا بھی کہ آپ تو 309 سال کہہ رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس 300 سال لکھا ہوا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا تم شمسی سال سے بتا رہے ہو، ہم دوسرے سال سے بتا رہے ہیں، اس میں ایک صدی میں 3 سال ایڈ ہو جاتے تو یہ 309 بن جاتے۔ تو بادشاہ کافر تھا اور اس نے کہا کہ سجدہ کرو مجھے۔ یہ درباری تھے قافلے کے، ساتوں کے ساتوں درباری تھے اور بڑے مقرب تھے اس کے۔
اسی نے کہا تمہیں ایک دن کی مہلت ہے، اگلے دن تک مان لو تو بچ جاؤ گے، نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا۔ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی۔ اب یہ سب قرآن پاک میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے ہجرت کی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے گھر چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا چاہیے۔ کبھی کبھار واقعی حالات ایسے ہو جاتے ہیں، ایمان نہیں بچ رہا ہوتا، آپ کے سامنے بھی ہے نا یہ بات۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، پاکستان کے ارد گرد دیکھیں، ہے نا جگہ جہاں پہ ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے، اسلامی شعار کے اوپر عمل نہیں ہو پاتا، پھر یہ ایکشن ہوتا ہے۔ یہ نکل گئے اور اس غار میں چلے گئے، اس غار میں چلے گئے، غار میں جا کر یہ سو گئے۔ بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غار کے باہر سے ہی نا گرا دو، غار کو بند کر دو۔ اب جو مستری تھا وہ نیک آدمی تھا، اس نے حکم پر عمل تو کیا، لیکن اس نے یہ ساری کہانی لکھ کر نا بنیاد میں رکھ دی، اور اس کی ایک کاپی وہ بادشاہ کے خزانے میں بھی رکھ دی کہ یہ ساتوں درباری تھے، اللہ کے نیک آدمی تھے، بادشاہ تھا، یہ سارا تھا، یہ سن تھا، ایوری تھنگ واز ڈاکومنٹڈ۔ اور یہ یاد رکھنا، یہ ہسٹری لکھنا بڑی بات ہوتی ہے۔ کسی نے لکھا اپنی کتاب میں کہ تاریخ دان کے پنجوں سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ آپ آج سے 100 سال پہلے جو ہوا آپ کو تو نہیں پتا، آپ نے تو نہیں دیکھا، جو تاریخ دان نے کتاب میں لکھ دیا وہی آپ پڑھیں گے نا۔ تو بعض بادشاہ تاریخ دانوں کو اجازت نہیں دیتے تھے کچھ لکھنے کی، ان کی سلطنت میں کوئی ان کے بارے میں لکھ دیتا تھا اس کو مار دیتے تھے۔ تاریخ دان درباری ہوتے تھے، جو میں کہہ رہا ہوں میرے بارے میں وہی لکھو، تاکہ 200 سال کے بعد میری وہی بات آئے جو میں چاہتا ہوں۔ ہسٹورینز جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ the nation or the culture who's not in contact with the history has no roots۔ قائد اعظم محمد علی جناح لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، اپنے ملفوظات، کتاب نہیں لکھی آپ نے، آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا اتنا، کتاب نہیں ہے آپ کی کوئی، آپ کے ملفوظات کو اکٹھا کیا گیا۔ جناح سے قائد، بہت زبردست کتاب ہے، گورنمنٹ کالج کی لائبریری میں بیٹھ کے میں نے پڑھی تھی، بہت مصدقہ کتاب ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جس قوم کا، جس ثقافت کا اپنے ماضی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، وہ ایسا درخت ہے جس کی شاخ نہیں، جس کی جڑ نہیں ہے، جڑ کے بغیر کیسے درخت چلے گا؟ تو اس پہ لکھ دی ہسٹری۔ وہ 300 سال سوئے رہے، 300 سال کے بعد ان کی جاگ کھلی۔ اب جب وہ سوئے تھے نا، اس کا طلوع کا وقت تھا، جب اٹھے تو مغرب کا وقت تھا، وہ سمجھے ایک دن سوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کون جائے گا یار، بادشاہ تو مارتا ہے، پھر کسی ایک کو پکڑا اور بھیج دیا۔ یہ 7 تھے، اور ان 7 کی ناموں کی بڑی برکت ہے، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ان 7 کے ناموں کو اگر کشتی میں رکھو، کشتی نہیں ڈوبے گی، گما ہوا بندہ مل جائے گا، آگ نہیں لگے گی سامان کو، اور بھی بہت سے ان کی برکتیں۔ بچے کے رونے، باری کے بخار، ایپیلیپسی، خشکی تری میں حفاظت، عقل کی تیزی، قیدیوں کی آزادی، مکان جلنے سے محفوظ رہے گا اگر ان کا ایک تعویذ بنا کے لٹکا دیا جائے۔ قطمیر کتے کا نام تھا، قطمیر کہتے ہیں خط پہ لکھ دو نا یا ای میل میں لکھ دو تو وہ اپنی جگہ پر ضرور پہنچتی ہے، ای میل تو اپنی جگہ پر ویسے ہی پہنچ جاتی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ایک کو چنا اور کہا کہ آپ جائیں اور جا کے بازار سے چیزیں لے کر آئیں۔ وہ گئے وہاں پر۔ اب اس وقت بادشاہ کوئی اور تھا، اس کا نام بیدروس تھا، 68 ایئرز اس نے حکومت کی تھی، خدا ترس بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں کوئی فرقہ بندی نہیں ہوئی، بڑے سموتھلی سارا کام چل رہا تھا۔ لیکن ان دنوں میں جب یہ اصحاب کہف اٹھے، ان دنوں میں اس کی سلطنت میں ایک مسئلہ بنا ہوا تھا کہ آخرت سے انکار کرنے والا گروہ پیدا ہو گیا تھا، کہ مر کے اٹھنا یہ ممکن نہیں ہے، یہ گروہ پیدا ہو گیا تھا۔ اور وہ اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ کو نشانی دکھا کہ میں اس گروہ کو دبا سکوں۔ یملیحہ نام تھا اصحاب کہف میں سے، جو کہ بازار میں آئے، آ کر انہوں نے سامان لیا، سب کچھ بدلا ہوا تھا، ایوری تھنگ واز ڈفرنٹ، جغرافی، بازار، ایوری تھنگ۔ انہوں نے 300 سال پرانا سکہ دیا۔ نان بھائی نے کہا بھی اس کو تو کوئی دولت مل گئی ہے۔ اس نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی ہم یہیں کے آئے ہیں۔ کہا یہ سکہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ بادشاہ کو خبر ہوئی، بادشاہ آیا، آ کر جب دیکھا تو وہ تختی ہسٹورین کی وہ نکلی، سب کچھ ثابت ہو گیا۔ ساروں کو بلایا اور کہا دیکھو جو اللہ اس پر قادر ہے تو وہ ہم سب کو بھی اٹھانے پر قادر ہے۔ بادشاہ وہیں کھڑا تھا، انہوں نے بادشاہ کو دعا دی اور اندر جا کے یہ لیٹے، اللہ نے ان کو موت دے دی، اللہ نے ان کو موت دے دی۔ اور بادشاہ نے پھر اعلان کیا کہ یہاں پر ایک مسجد بنا دی جائے باہر، اور اس مسجد کے اندر پھر ہر سال آ کر ہم کوئی نہ کوئی فنکشن کیا کریں گے۔
اچھا، اندر جانے کی ممانعت رکھی. قرآن پاک میں آیا کہ اندر اس غار کے جانا ان کی ہیبت رکھ دی گئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اندر جانے لگے تھے، ان کو ٹوکا گیا کہ آپ نہ جائیے، پھر کسی اور کو بھیجا، ہوا چلی، وہ مر گئے. تو میرے محترم سامعین کرام، یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی، ہم نے اصحاب کہف کا قصہ سنا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بات کو سمجھیں، نیکوں کے ساتھ رہیں اور نیکی کے کام کریں. یاد رکھیں، نفس اور شیطان کی مثال نہ ایک استاد اور شاگرد کی طرح سمجھے. غور سے سنیے گا، بڑی مزے کی بات ہے. استاد اور شاگرد کا مکالمہ. استاد شاگرد سے کہتا ہے کہ تم اپنے دوست سے ملنے جا رہے ہو اور دوست کے دروازے پہ کتا بیٹھا بھونک رہا ہے، تم کیا کرو گے؟ وہ کتا تمہیں دوست سے ملنے نہیں دے رہا، وہ کتا تمہیں دوست سے ملنے نہیں دے رہا. شاگرد کہتا ہے میں پتھر ماروں گا. کہ اگر نہ ہٹا ایک اور پتھر ماروں گا. کہ نہ ہٹا ایک اور پتھر ماروں گا. کب پتھر میں لگے رہو گے؟ وقت ضائع کر رہے ہو نا، دوست سے ملنا ہے، وقت ضائع کر رہے ہو. کیوں نہ تم اس دوست کو آواز دے کے بلاؤ اور کوئی یار تمہارا کتا اس کو سنبھال لو. اس کہانی میں دوست اللہ تعالیٰ ہے، شاگرد آپ ہے، اور کتا نفس اور شیطان ہے. اللہ قادر مطلق ہے، اس کو پکارے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جب بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کا رجحان ہو، اللہ سے التجا کرے کہ نفس و شیطان کو پٹا ڈل جائے. اللہ سے ریکویسٹ کرے. قرآن پاک میں ہے اس کی مثال جس نے اللہ کے سوا مالک بنا لیا مکڑی کی طرح. اس نے جانے کو گھر بنایا، سب گھروں میں کمزور ترین گھر. مکڑی کا گھر بڑا کمزور ہوتا ہے. مکڑی بڑی قناعت پسند جانور ہے، یہ بڑی قناعت پسند جانور ہے. یہ جالا بنا لیتی، باہر نہیں جاتی. اس جالے میں حریص جانور یعنی مکھی اور مچھر، یہ مکھی اور مچھر یہ لالچی جانور ہے، وہ پھنستے ہیں وہاں تو ان کو کھا لیتی ہے. خود بڑی قناعت پسند ہے، لیکن اس کا گھر بڑا عجیب سا ہے، کمزور ترین ہے، نہ گرمی نہ سردی سے بچا سکتا ہے، ہلکی سی ہوا چلے ٹوٹ جاتا ہے. اور جانور بھی بڑا عجیب ہے، جب اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں نا نر کو مار دیتی ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں اپنی ماں کو مار دیتے ہیں. تو فرمایا کمزور ترین گھر ہے، عجیب گھر ہے، کوئی نارمز نہیں ہے، کوئی کلچر نہیں ہے، کوئی رشتوں کا پاس نہیں ہے، کوئی ادب نہیں ہے، جس طرح آج باہر ہو رہا ہے. آدھے امریکی جب مریں گے نا ان کی وراثت کتوں کو اور بلیوں کو چلی جائے گی. گھر میں ماں باپ نہیں رہ سکتے، کیوں؟ وہ ٹوکا ٹاکی کرتے ہیں نا. کتا رہ لے گا، کتا بولتا جو نہیں ہے، پالتو ہے. ذرا سی ہوا چلی، جب گھروں کے اندر رشتوں کا پاس نہیں ہوگا نا، تب مکڑی کے گھر کی طرح ذرا سی ہوا چلے گی گھر ٹوٹ جائے گا، گھر باقی نہیں رہے گا. رشتوں کا پاس رکھو. آخری بات کر کے ہم ختم کرتے ہیں، اس کے بعد شاید میچز سٹارٹ ہو جائے. مسجد میں سیس نہیں ہوگی، 28 فروری کو شاید مسجد اوپن ہو، پھر بہرحال پتہ کر لیجئے گا. آخری بات کر کے بیان ختم کرتے. ایک کارپینٹر تھا، بڑے ہی لکڑی کا کام کرنے والا، ریٹائر ہونے لگا. اس کا مالک کہتا ہے ادھر آنا، ایک آخری گھر بنا جاؤ مجھے. جا رہے ہو نا، ایک آخری گھر بنا جاؤ. آخری گھر، چلے ٹھیک ہے. اب اس نے بڑی میڈیوکر سی ایفرٹ کی، مزہ نہیں اس کو آ رہا تھا. رندہ بھی صحیح نہیں چلایا، گلائیاں بھی ٹھیک نہیں رکھی، کوئی اتنا زیادہ ماسٹر پیس کام نہیں کیا. آخری گھر ہے، بنا دیا. سر جی گھر بن گیا ہے. مالک آیا، اگر کہتا چابی دینا، یہ گھر میں نے تمہارے لیے بنایا تھا، یہ گھر تمہارے لیے تحفہ تھا جو تم نے ساری زندگی میرے پاس کام کیا. اس نے سر پکڑ لیا. کہتا اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ گھر میں اپنے لیے بنا رہا ہوں تو میں تو بہترین بناتا، چل ساری زندگی کا بہترین گھر بناتا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا. کیا ہماری زندگی میں بھی ایسا نہیں ہوتا؟ ہم ساری زندگی جو دوسروں کا نقصان کرتے جا رہے ہیں، جال سازی، دھوکہ، ناجائز ملاوٹ، رشوت، سفارش، ہم سمجھتے ہیں دوسروں کا دھوکہ کر رہے ہیں، لیکن جب موت آتی ہے پتہ چلتا ہے ہم اپنا آپ ہی خراب کر رہے تھے. تو بھی زندگی ہے، گھر بچا لو، اپنا آپ سنوار لو. آمین بجاہ نبی.